وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله يسجد من في السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوة الارواح وغذائها وعلى آلہ وبارک وسلم صلو علیہ. اسلام کی مدح کو بچایا حسین نے. اسلام کی مدح کو بچایا حسین نے. اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو. انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو. انوکھا سجدہ نبھایا حسین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء سرور کائنات احمدی مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت بابرکت نورانی روحانی اور ایمانی محفل پاک بسلسلہ ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب قادری گیلانی نور اللہ مرکزہ کی عرس پاکی یہ پرنور ترقی تقریب سعید ہے، جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں. اسٹیج کی زینت قبلہ شاہ صاحب کے صاحبزادگان پیر سید شفقت شاہ صاحب، پیر سید ارشد شاہ صاحب، پیر سید نجابت علی شاہ صاحب، پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، پیکر شفق و محبت پیر سید بشارت علی شاہ صاحب، اور پیکر مہر و وفا حضور پیر سید احسان الحق شاہ صاحب، سید سیف اللہ شاہ صاحب، سید زبیر شاہ صاحب،
دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہے، اور جن کو میں نہیں جانتا، جن کے نام سے میں واقف نہیں، جن کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، کربلا والے حسین بھی جانتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آپ کے سامنے جو شاہ صاحب قبلہ نے مجھے موضوع دیا، اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسے حضرت صاحب بھی نماز کے متعلق بیان فرما رہے تھے، میں بھی امام حسین کے سجدے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ امام حسین، وہ سجدہ کیسا ہے، اس میں لذتیں کیسی تھیں، وہ کیسا عظیم سجدہ تھا۔ کہنے کو تو آسان ہے، لیکن بات کرنے کو بڑا یہ مشکل کام ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، پھر سماعت فرمائے للہ یسجد من فی السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ، بولیے ذرا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز مومن کی میری چند دن سے پہلے طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کب ہوتی ہے؟ اور فرمایا ہر کسی کو نہیں ہوتی، نمازی تو بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ہر نمازی کو معراج نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ مومن کو معراج کب ملتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ جب یہ پتہ کیا، جب یہ پوچھا، تو بتانے والوں نے یہ بتایا، علماء نے بھی، فقہاء نے بھی، صوفیاء نے بھی، مشائخ نے بھی، سبھی نے یہ کہا کہ نماز میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں بندے کو اللہ معراج عطا فرماتا ہے۔ نماز میں ایک ایسا مقام ہے، اور سبھی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، نماز میں وہ مقام جسے معراج کہتے ہیں اسے مقام سجدہ کہتے ہیں، اسے مقام سجدہ کہتے ہیں۔ جیسے رب جلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وقترب واسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ نماز جب پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرب کے 3 طریقے ہیں۔ نماز میں پہلے قیام ہوتا ہے، جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام یہ کمال عبودیت نہیں ہے، یہ عبادت کا کمال نہیں کہ بندہ قیام میں کھڑا ہے اور اعلان یہ بھی کرتا ہے مولا میں بھی ہوں تو بھی ہے،
لیکن میرا ہونا تیرے لیے ہے، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، میں ہوں تو تیرے لیے ہوں۔ یہ قیام ہے، قیام میں بندہ یہ کہتا ہے میں بھی ہوں مولا تو بھی ہے، لیکن پھر جب قیام سے آگے چلتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، جھک جاتا ہے، رب کے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، سبحان ربی العظیم، مولا میری عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میرے رکوع بھی تیرے لیے ہیں، میری تسبیحات بھی تیرے لیے ہیں، میری تقدیسات بھی تیرے لیے ہیں، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا ہر فکر تیرے لیے، میرا ہر ذکر تیرے لیے ہے۔ لیکن فرمایا بندے کو ابھی بھی معراج نصیب نہیں ہوئی، رب کے قریب تو ہو گیا ہے اور یہ رکوع میں چلا گیا ہے۔ فرمایا نہیں، ابھی تمہیں معراج نہیں ملے گی، معراج کب ملے گی؟ فرمایا جب تو سارا کچھ ہی مٹا دے گا اور اپنی ہستی کو مٹا کر اور اپنی جبین کو رب ذوالجلال کی بارگاہ نیاز میں جب زمین پہ رکھ دے گا، پھر یہ اعلان کرے گا سبحان ربی العالی، کہ مولا اب میں نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں ہے ہی نہیں، اب تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہتا ہے اور پھر یہ سنیے کہ سجدے میں سر رکھا ہو اور پھر بندہ کہے میں بھی ہوں تو تو بھی ہے، اس کا سجدہ ہی نہیں، اس کا سجدہ نہیں۔ جب سجدے میں سر رکھ دیا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دیا ہے، اعلان کر دیا ہے سبحان ربی العالی، کہ مولا تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، میں نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے، انکساری کی انتہا کر دی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ جیسے بھلے شاہ کہتے ہیں میں بھی تو آتے تو ہی بھلا کون نمانا۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ نماز میں ایک ایسا مقام ہے جہاں بندے کو معراج ہوتی ہے، جہاں بندے کو معراج ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ، وہ مقامی سجدہ ہے۔ میں سجدے کی بات کرنے لگا ہوں، سجدہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے نمازی سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سجدہ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن قربان جائیں، ایک سجدہ حسین کا سجدہ ہے، وہ امام حسین کا سجدہ، جس سجدے پہ لاکھوں سلام ہوں، وہ سجدہ کتنی عظمت والا سجدہ ہے، کتنی شان والا سجدہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے سجدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرے سجدے مردود ہو سکتے ہیں، لیکن حسین کا سجدہ ایسا سجدہ ہے، سجدہ بعد میں کیا جاتا ہے، قبولیت کی زمین پہلے آ جاتی ہے۔ یہ حسین کا سجدہ ہے۔ تو حضرات محترم، رب ذوالجلال نے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، اور یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں للہ من فی السماوات، للہ یسجد من فی السماوات والارض، یہاں من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عقل والوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا عقل والا سجدہ کرتا ہے، ہر عقل والا سجدہ کرتا ہے، اور جھکنا انسانی فطرت میں ہے، انسان جھکتا ہے۔ فرمایا انسان کی فطرت میں ہے جھکنا، ہر عقل والا سجدہ کرتا ہے، ہر روح والا سجدہ کرتا ہے، جسم والا سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا تیرے سجدہ کرنے میں بڑا فرق ہے، جھکنے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی خدا کے سامنے جھکتا ہے، کوئی صنم کے سامنے جھکتا ہے، کوئی پتھر کے سامنے جھکتا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھکتا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی سورج کے سامنے جھکتا ہے۔ جھکنے میں بڑا فرق ہے، انداز مختلف ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اے انسان، اے نادان، تو کہاں جھک رہا ہے؟ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو کبھی پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، کبھی سورج کو کر رہا ہے، کبھی چاند کو کر رہا ہے، کبھی ستاروں کو کر رہا ہے، کبھی پتھروں کو کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جس کو تو سجدہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو خدا کو سجدہ کرتی ہیں، یہ ساری تو خدا کو سجدہ کرتی ہیں، تو کس سے سجدہ کر رہا ہے؟
تو سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے. کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا للہ ما فی السما للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر. عقل والا بھی سجدہ کرتا ہے تو بے عقل بھی سجدہ کرتا ہے. قرآن پاک میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے اور ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن سجدہ کرنے میں بڑا فرق ہے. سجدہ بڑے بڑوں نے کیا، نبیوں نے کیا، رسولوں نے کیا اور بڑے بڑے نے سجدہ کیا ہے، لیکن ہر سجدہ کرنے والے کا اپنا اپنا مقام ہے. آدم علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، نوح علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، حضرت یعقوب نے بھی سجدہ کیا، یوسف نے بھی سجدہ کیا، حضرت موسیٰ نے بھی سجدہ کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی سجدہ کیا. سجدہ تو میرے مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، لیکن قربان جائیں ہر کسی کا سجدہ ایک جیسا نہیں ہے. ہر کسی کا سجدہ ایک جیسا نہیں. ہر کسی کے سجدے میں بڑا فرق ہے. آدم کا سجدہ سبحان اللہ، ابراہیم کا سجدہ سبحان اللہ. ہر نبی کا سجدہ بڑی شان والا، ہر رسول کا سجدہ بڑی شان والا ہے. امام الانبیاء کا سجدہ بڑی شان والا ہے. لیکن ایک سجدہ حسین کا سجدہ ہے، لیکن وہ سجدہ کیسا سجدہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا ہے، وہ منظر کیسا تھا، وہ مکان کیسا تھا، وہ نظارہ کیسا تھا کہ جب حسین سجدہ کر رہے تھے. لیکن حسین کے سجدے کی کیا ہی بات ہے. اگر حسین مدینے میں رہیں تو پھر بھی سجدہ کرتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں سجدہ مکہ میں بھی ہوتا ہے. لیکن وہ حسین کا سجدہ کیسا ہے کہ جس سجدے کی چاہت خدا کو تھی کہ خدا نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا ہو کہ نہ جس کا در ہو نہ گھر ہو، ایسا بھی کوئی سجدہ کرنے والا ہو، مسافر بھی ہو، لٹا ہوا بھی ہو، ایسا بھی کوئی سجدہ کرنے والا ہو. تو فرمائے وہ ایک ہی ہے حسین، وہ ایک ہی ہے. سجدے تو لاکھوں نے کیے ہیں لیکن تیرا عجب انداز ہے. سجدے تو لاکھوں نے کیے ہیں لیکن تیرا عجب انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات محترم آئیے، میں سجدہ امام حسین کی بات کرنے لگا ہوں. کربلا کا وہ سجدہ، اگر حسین مسجد نبی میں سجدہ کریں تو سبحان اللہ بڑی شان والا سجدہ. حرم کعبہ میں سجدہ کریں سبحان اللہ بڑی شان والا کا سجدہ ہے. لیکن کربلا کا سجدہ اللہ اللہ اس کا اپنا مقام ہے. حسین نے کربلا میں وہ کیسا سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ کیسا ہے، اس کی لذتیں کیسی ہیں، وہ منظر کیسا تھا، وہ کیسا سجدہ تھا، کتنی عزت والا، کتنی شان والا، کتنی آن والا، کتنی عظمت والا وہ سجدہ حسین کا سجدہ ہے. لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ سجدہ کیسا تھا تو فرمایا صرف ایک اکیلے حسین کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ علی کا بھی سجدہ تھا، جعفر تیار کا بھی سجدہ تھا، فاطمہ زہرا کا بھی سجدہ تھا، امام الانبیاء کا بھی سجدہ تھا. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسی بات ہے، یہ تو جوش خطابت کی باتیں ہیں کہ کربلا میں سجدہ تو حسین نے کیا ہے، لیکن ایک حسین کا سجدہ نبی کا سجدہ کیسے بن گیا، علی کا سجدہ کیسے بن گیا، جعفر تیار کا سجدہ کیسے بن گیا، فاطمہ زہرا کا سجدہ کیسے بن گیا. لیکن قربان جائے میدان کربلا میں جب امام حسین کے سارے رفقا جانثار سارے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا، حضرت بی بی زینب سے کہا، اے زینب اے میری ہمشیرہ ذرا میرے نانا کا وہ امامہ تو لاؤ میں اپنے سر پہ باندھوں، میرے نانا کا امامہ میں اپنے سر پہ باندھوں، میرے بابا کی تلوار ذوالفقار میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، اور حضرت جعفر تیار کی زرہ مجھے دو، اور حضرت فاطمہ زہرا کا پٹکا دو میں اپنی کمر میں باندھوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا امام حسین نے جب نبی پاک امامہ اپنے سر پہ رکھا
تو کیسا تھا؟ وَبِمَامَةِ رسول اللہ، وَبِمَامَةِ رسول اللہ، بِوَجْهِ رسول اللہ۔ اس شان سے جب وہ سوار ہوئے، جب تیار ہوئے، جب سواری پہ بیٹھے تو یزیدیوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے، اے یزیدیوں تم کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن دیکھو تو صحیح سواری پہ تو حسین کا نانا آ گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ امامہ مصطفیٰ کا امامہ تھا، چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے مدینے سے مصطفیٰ بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کا سجدہ وہ کیسا سجدہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹا جیسے میں سجدہ کر رہا ہوں میری دیکھا دیکھی تو بھی سجدہ کر۔ مولا علی سجدہ کرتے رہے، رات گزر گئی، حسین سجدہ کرتے رہے، رات گزر گئی، تو فرمایا اس لیے اے حسین میں تجھے سجدہ سکھا رہا ہوں کہ تو نے ایک سجدہ کرنا ہے کربلا میں، کہ میں بھی تجھے تعلیم دے دوں تاکہ تو سجدے میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے، کہ جب تو کربلا کی سرزمین پر سجدہ کرے تو سجدے میں میرا بھی حصہ ہو، قربان جائے۔ وہ سجدہ فاطمہ زہرا نے بھی سکھایا ہے، مصطفیٰ نے بھی سکھایا ہے، وہ مصطفیٰ نے بھی سکھایا ہے۔ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، معزز دیا جس نے گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کا وقت ہے، سجدہ کو بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ہر کوئی سجدہ کرنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں تو قیام میں رات گزر جاتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدوں میں ساری راتیں گزر جاتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ عشق کرنے والے ہوتے ہیں، جو رب کے پیارے ہوتے ہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو ہر کسی کا سجدہ ایک جیسا نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کا وقت ہے، امام حسین چھوٹے ہیں، پاس بٹھا لیا، فرمایا بیٹا جیسے میں سجدہ کرتی ہوں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، تو بھی دیکھ سجدہ تو نے بھی کرنا ہے، لیکن قربان جائیں وہ فاطمہ زہرا جن کے بارے میں ہے کہ جب وہ سجدہ کرتی تھیں کبھی ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی، کبھی دو سجدوں میں ساری رات گزر جاتی، لیکن جب حسین کو سامنے بٹھا کر پاس بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکا دیا، سجدہ کیا، تو کہتے ایک سجدے میں ساری رات گزر گئی۔ جب ساری رات گزر گئی تو رو کے کہنے لگی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ قربان جائیں یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ میرے آقا کی لگتے جگر ہے، فاطمہ زہرا ہے، کیسی عبادت کرتی ہیں، ان کے سجدے کیسے تھے۔ قربان جائیں جنہوں نے اپنی ماں سے یہ سبق لیا تھا، درس لیا تھا، پھر وہ سجدہ امام حسین کا سجدہ کہ جس میں مصطفیٰ کا بھی حصہ ہے اور کیسا کمال کا حصہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے پیارے آقا علیہ السلام جب سجدے میں چلے گئے، صحابہ اکرام بھی پیچھے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، چلتے چلتے آئے نبی پاک علیہ السلام کی پشت انور پہ بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا نواسہ میری پشت پہ بیٹھا ہے، سوار ہو گیا ہے، یہ نہیں چاہا کہ میں اس کو نیچے گرا دوں یا نیچے اتار دوں اور سجدے سے سر کو اٹھاؤں،
لیکن میرے آقا علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یا نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے, یا سجدے میں وحی نازل ہو رہی ہے. صحابہ پریشان ہیں, لیکن میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا. اتنا لمبا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام تسبیحات پڑھتے رہے. آپ نے 72 تسبیحات پڑھ دی. جب 72 تسبیحات پڑھی گئیں, امام حسین نیچے اتر گئے. میرے آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا. جب نماز سے فارغ ہوئے, جلدی سے فاطمہ کے گھر گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ, جب میں نماز پڑھاؤں تو حسین کو اندر رکھا کرو, اپنے گھر میں رکھا کرو. کس لیے؟ آج اس نے عجیب حرکت کی ہے. میں سجدے میں گیا تھا, یہ آ کے میری پشت مبارک پہ بیٹھ گیا ہے. ابھی یہ حسین سن رہے تھے دروازے کی اوٹ میں, تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا میرے نانا جان, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, میں آپ کی پشت انور پہ سوار ہو گیا تھا, آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہے. فرمایا بیٹا ہاں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے. حسین کہنے لگے میرے نانا جان, آج آپ نے سجدہ کیا ہے, مسجد نبوی میں کیا ہے, آپ نے میرے لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے. 72 تسبیحات پڑھی ہیں, لیکن ایک سجدہ میں بھی کروں گا. جب تیرا دین گر رہا ہوگا, تیرے دین کو مٹانے کے لیے ساری قوت استعمال ہو رہی ہوگی, لیکن میرے نانا جان میدان کربلا میں میں اپنا سجدہ کروں گا, ایسا سجدہ کروں گا. آپ نے 72 تسبیحات پڑھی ہیں, میں 72 جانوں کو نذرانہ پیش کر دوں گا. نعرہ حیدری, 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. تو یا رسول اللہ میں ایسا سجدہ کروں گا, سجدے کے لیے سر تو جھکاؤں گا لیکن اٹھاؤں گا نہیں. ایسا سجدہ کروں گا, سر تو جھکاؤں گا لیکن اٹھاؤں گا نہیں. اب دیکھیے, حضرت امام علی رضا سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے آپ کے دادا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں کتنے زخم آئے ہیں. سنیے, حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تو کیا پوچھتا ہے کہ میرے دادا جان حسین کو میدان کربلا میں کتنے زخم آئے ہیں؟ تو فرمایا تو کیا پوچھتا ہے, میں کیا بتاؤں, جتنے قرآن کے لفظ ہیں اتنے میرے دادا کو زخم آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ حسین ابن علی کے میدان کربلا میں کہ جس نے نبی کے دین کو زندہ کر دیا ہے اور نبی کے جھنڈے کو کھڑا کر دیا ہے, کہ دین کو گرنے نہیں دیا, اپنا سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, لیکن نبی پاک کے دین کو قیامت کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے وہ مقابلہ کر رہے تھے, آپ کے جسم پہ تلواریں بھی چل رہی تھیں, تیر بھی چل رہے تھے, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ کتنے ٹائم پہ کتنے وقت میں زمین پہ تشریف لائے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے دادا جان حضرت امام حسین کو گھوڑے کی زین سے فرش زمین کے آتے آتے 9 منٹ لگ گئے. سوال کرنے والا حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, سواری سے بنا نیچے زمین پہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا. آپ نے کہا 9 منٹ لگے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ میرے دادا حسین پہ جب تیر چل رہے تھے, برچیاں چل رہی تھی, تلواریں چل رہی تھی, نیزے چل رہے تھے, تو میرے حسین کا جسم مبارک نیزوں پہ اور برچیوں پہ اچھلتا کودتا رہا, اور یزیدی میرے دادا جان کے جسم سے کھیلتے رہے, ادھر والے ادھر پھینکتے, ادھر والے ادھر پھینکتے. کہتے 9 منٹ لگے ہیں امام حسین کو زمین پہ آتے ہوئے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب زمین پہ آئے, نماز کا وقت تھا, لیکن قربان جائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے نکلے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا, تو فرمایا جس دین کے لیے آیا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام بھی ہو گیا تھا, قراتیں بھی ساری کچھ ہو گئی تھی. اب انہوں نے سجدہ کرنا تھا. پھر سجدہ کیسا تھا, وہ منظر کیسا تھا, جب سجدہ کرنے لگے تو فرمایا پھر وہ منظر کیسا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ
نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے انسان کو نہ بنا تمہاری نظر میں فسادی تھے لیکن میں تو حسین کے سجدے پہ دیکھ رہا تھا میری نظر حسین کے سجدے پہ تھی فرشتوں تم بھی دیکھو پورو تم بھی دیکھو غلمان تم بھی دیکھو ساری کائنات میدان کربلا کی طرف نظریں جما کے دیکھ رہی ہیں حسین سجدہ کرنے لگا ہے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا آدم بھی دیکھ رہے ہیں ابراہیم بھی دیکھ رہے ہیں نبی بھی دیکھ رہے ہیں رسول بھی دیکھ رہے ہیں کریم اللہ بھی دیکھ رہے ہیں روح اللہ بھی دیکھ رہے ہیں فرمایا سارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں سارے رسول بھی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹا حسین ذرا سنبھل کے سجدہ کرنا اس لیے تیرے سجدے کو ساری کائنات دیکھ رہی ہے ایسا سجدہ کیا ہے حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے لیکن قربان جائے جب سجدہ کرنے لگے دیکھنے لگے قبلہ کس طرف ہے سمت کس طرف ہے لیکن غیب سے آواز آئی حسین تو قبلے کی تلاش میں ہے قبلے کی تلاش نہ کر قبلے کی سمت کو نہ دیکھ آج میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو جدھر بھی دیکھ کر سجدہ کرے گا جدھر بھی تیرا رخ ہو جائے گا کعبہ ادھر ہی مڑ جائے گا اس لیے کہ تو میری رضا پہ راضی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں لیکن قربان جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں سجدہ کرنے لگا ہوں پہلے مجھے یہ بتا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا آخری سوال ہے آخری سجدہ ہے میرا آخری سجدہ ہے اور آخری سوال ہے میں مکہ چھوڑ کے آیا ہوں مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں اپنے بچوں کو شہید کروایا ہے بھائیوں کو شہید کروایا ہے اپنا کنبہ سرا لٹایا ہے میرا مولا میں نے سارا کچھ تیرے لیے قربان کر دیا ہے اب میں سجدہ کرنے لگا ہوں مولا یہ بتا میں تیری رضا پہ راضی ہوں تو بھی مجھ پہ راضی ہے تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں قدرت کی طرف سے آواز آئی حسین تو یہ پوچھتا ہے کہ خدا تو راضی ہے کہ نہیں میں تجھ سے خدا ہو کے پوچھتا ہوں بتائے حسین تو بھی راضی ہے کہ نہیں تو بھی راضی ہے کہ نہیں تو بھی راضی ہے کہ نہیں خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نعرہ حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر یہ امام حسین کا سجدہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یہ عظیم سجدہ کیا ہے عظیم سجدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا حسین میں بھی تجھ پہ راضی ہوں میں بھی تجھ پہ راضی ہوں جو خدا پہ راضی ہوتے ہیں خدا بھی ان پہ راضی ہوتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ فرماتا ہے پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے اب تو بتا تیری مرضی کیا ہے تیری رضا کیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں سید امام حسین کے بارے میں رب ذوالجلال اس سید حسین کے صدقے ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی وہ سجدے کی لذت عطا فرمائے کہ جان تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے جان جائے پر نماز نہ جائے یہی کربلا کا وہ درس ہے یہی امام حسین کا وہ پیغام ہے کہ جو کچھ بھی جاتا ہے تو چلا جائے لیکن ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ جائے دین اسلام کی آبیاری کے لیے حسین نے جو خون پیش کیا ہے آج ہمارے تک یہ اسلام پہنچا ہے اور اسلام ہم سے یہ آج تقاضا کر رہا ہے کہ میرے ماننے والوں
اسلام کا نام لینے والوں، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدائے کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ پر نور چہرے، رونق چہرے، ان کو ہمیشہ سدا سلامت رکھے، اور ان سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔